جی ویلکم بیک سامعین، خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے پروگرام ہے کھیل کے میدان سے، جو آپ اس وقت FM 101 بھاولپور PPC پہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں آپ سن بھی رہے ہیں۔ سامعین، آج اور ہمارے فیس بک کے ناظرین میں بتاتا چلوں، آج آپ نے ہماری سگنیچر ٹون تھوڑی بدلی دیکھی ہوگی یقیناً۔ تو اس کو ہمارے لیے خصوصی ڈیزائن کیا ہے اسامہ قریشی نے، جو کہ ایک میوزیشین بھی ہیں، ایک ریپر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایم فل اسکالر بھی ہیں۔ اسامہ قریشی کو آج ہم اپنے اسٹوڈیو FM 101 بھاولپور میں PPC میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جیسا کہ سامعین پتہ ہے آپ کو، ہمارا جو پہلا سیگمنٹ تھا وہ تھا ہمارے خصوصی مہمان کے لیے عمر بھٹا صاحب، اولمپئن عمر بھٹا، جو کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے فارمر کیپٹن بھی ہیں اور کیپٹن بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت انٹرنیشنل ہاکی میں ایک نمایاں چمکتا دمکتا ستارہ بھی ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ میں۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اب آج کا، اور ہم نے اپنے ایک اور مہمان کو مدعو کیا ہے جنہوں نے ہمارے لیے ایک سگنیچر ٹون ڈیزائن کی، اور اس کو ہم ایک مرتبہ پھر سے بھی پلے کر کے آپ کو سناتے ہیں۔ سامعین، اس ٹون کو بنانے والے یا اس میوزک کو کریٹ کرنے والے، جو ان کی کریٹیوٹی تھی، وہ اسامہ قریشی کی تھی۔ اسامہ، تھوڑا سا اپنا ایک مختصر سا تعارف کروائیے ہمیں، اور پھر بتائیے کہ یہ جو سپورٹس میوزک ہے یا سپورٹس کا جو کردار یا میوزک کا جو کردار ہے وہ سپورٹس میں کیسا ہے اور کیا ہے؟ میرا تعارف آپ نے تو طویل اور بہت اچھا کروا دیا ہے ویسے فیض بھائی، وہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا پھر۔ اچھا، اسپورٹس کے میوزک کے حوالے سے جہاں تک آپ نے پوچھا، تو اسپورٹس میوزک جو ہے اسپورٹس کے لیے بہت ہی جو ہے نا ایک مطلب ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ پلیئرز کے لیے، جو کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو ایک میوزک دیا جائے جب وہ اپنی ٹریننگ کر رہے ہوں یا کھیل رہے ہوں، تو وہ اس کو میوزک کو سن کے موٹیویٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان میں جذبہ جنون آتا ہے۔ تو طویل عرصے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہر میوزک، بے شک اسپورٹس کا جو ہے نا ایک الگ میوزک ہوتا ہے، بے شک وہ کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، تو ایک الگ طرز، الگ ٹیون کے ساتھ جو ہے نا میوزک انہیں دیا جاتا ہے تاکہ اس پلیئر کو توانائی مل سکے میوزک سننے کے بعد۔ ٹھیک ہے سامعین، ہمارے ساتھ اسامہ قریشی موجود ہیں، جو کہ جنہوں نے ہمارے لیے پروگرام کھیل کے میدان سے جو اپنا یعنی 5واں ماہ مکمل، یعنی 5واں ماہ ہمارے اس پروگرام کا شروع ہو چکا ہے، اور اس کے لیے خصوصی انہوں نے ایک سگنیچر ٹون ڈیزائن کی۔ وہ کیسا یار، کوئی ہمارا پروگرام دیکھتے تھے آپ یار؟ جی بالکل، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، کھیل کے میدان، تو میں نے آپ کو یہ ٹیون اس وجہ سے اسی کے حساب سے جو ہے نا ڈیزائن کر کے دی۔ اس میں ایک میلوڈی، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں وہ طرز دیتی ہے کھیل کے میدان سے۔ واہ واہ! ہم اپنے سامعین اور ہمارے جو فیس بک کے ناظرین ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر سے وہ اس ٹون کو سناتے ہیں۔ یہ ہمارا بیک گراؤنڈ میوزک کھیل کے میدان سے کا آپ اس وقت ہمارے FM 101 بھاولپور PPC کا جو پیج ہے اس پہ لائیو سن بھی رہے ہیں اور لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں اسامہ قریشی۔ کھیل کے میدان سے تھوڑا یار اسامہ، اس کو ذرا تھوڑا سا ریپ میوزک کیا ہوتا ہے یار؟ ریپ میوزک ایک الگ طرح کا میوزک ہوتا ہے جس میں ایک مخصوص بیٹ ہوتی ہے، اس بیٹ کے ساتھ ایک ریپڈلی ورڈز یوز کیے جاتے ہیں جس کو جو ہے نا ریپ میوزک کہا جاتا ہے۔ اس پہ ڈفرینٹ ایشوز پہ اور ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ریپ میوزک۔ اچھا، تو یہ ٹون کس طرح یار ڈیزائن کی، تھوڑا سا اس کے بارے میں، اس کی کوئی ڈیزائن کیسے ہوتی ہے؟ یہ سگنیچر ٹون جسے ہم کہتے ہیں، یا میوزک جو ہمارا بیک گراؤنڈ BGM جسے ہم کہتے ہیں؟ BGM جسے ہم کہتے ہیں، اصل میں بات یہ کہ ایک FL اسٹوڈیو کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ ہم میوزک کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کا پروگرام دیکھتا تھا، میرے ذہن میں ایک میلوڈی تھی کھیل کے میدان سے، تو پھر اس کے حساب سے تھوڑا سنائیں اس کو، ذرا ریپ میوزک بھی سنائیں۔ کھیل کے میدان سے، کھیل کے میدان سے، فیض ہاشمی کھیل کے میدان سے،
کھیل کے میدان سے. دیکھیں وہی ٹیون آ رہی ہے. واہ، ایک مرتبہ پھر سے یار ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین کے لیے اسامہ قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے ہمارے کھیل کے میدان سے کا میوزک یا جسے ہم بی جی ایم بھی کہتے ہیں یا جسے ہم اپنی سگنیچر ٹون بھی کہتے ہیں، براڈ کاسٹنگ کی جو ٹرمینالوجیز ہیں تو اس میں تو وہ اسامہ قریشی نے ہمارے لیے بنایا، اور اس وقت آپ ہمارے ایف ایم 101 بھاولپور BBC پہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں، اور اس میوزک کو بھی انجوائے کر رہے ہیں کھیل کے میدان سے. کھیل کے میدان سے تو یہ تھوڑا سا مختلف تھا، سیگمنٹ مختلف تھا ہمارے ناظرین ہمارے سامعین کے لیے، تھوڑا سا میوزک ریلیٹیو تھا. اور اس سے پہلے ہمارے مہمان موجود تھے عمر بھٹا صاحب، اولمپئن بھی ہیں اور فارمر ہاکی کیپٹن بھی ہیں. 2012 میں عمر بھٹا صاحب نے پاکستان ہاکی کی نمائندگی کی تھی 2012 میں اولمپکس میں. اس کے علاوہ پھر 2022-23 تک جو ہے وہ پاکستان ہاکی کو ریپرزینٹ کیا، اور اب انٹرنیشنل لیول پر مختلف لیگز میں یعنی وہاں پہ کوچنگ بھی کرتے ہیں، وہاں پر تربیت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی رہے ہیں. تو عمر بھٹا صاحب اس سے پہلے موجود تھے. اب اسامہ قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جنہوں نے ہمارے لیے یہ خصوصی میوزک پروگرام کھیل کے میدان سے کا بنایا ہے. اور یقیناً جو سامعین ہوتے ہیں اسامہ یا جو ناظرین ہوتے ہیں وہ میوزک سے بڑی دلچسپی بھی رکھتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے فیض بھائی. ہاں، تو آپ کی ایک کریٹیوٹی کا، آپ کی محبت کا اور شکریہ. یار یہ کل چیمپئن ٹرافی آئی ہے اسامہ، دیکھا آپ نے؟ جی جی، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہاولپور میں اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کو بتاتا چلوں، کل بہاولپور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ICC کی کوئی ٹرافی جو وننگ ٹیم کو دی جاتی ہے وہ بہاولپور پہنچی، اور اس کی تقریب رونمائی ہوئی بہاولپور شہر میں، ڈرنگ اسٹیڈیم میں اس کی رونمائی ہوئی، اور دربار محل میں اس کی رونمائی ہوئی. بہاولپور کا کیونکہ وہ عوام کے لیے اوپن تھا تو وہاں پہ بڑا کچھ یعنی عوام کا جوش دیدنی تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ICC ایونٹ کی ٹرافی جو ہے وہ بہاولپور شہر میں آئی. بہاولپور شہر کے لیے فروری کا مہینہ بہت اہم رہا ہے کرکٹ کے حوالے سے. 1959 میں ویسٹ انڈین ٹیم آئی تھی پہلی مرتبہ، وہ بھی فروری کے مہینے میں آئی تھی. 1969 میں انگلینڈ ٹیم آئی تھی کالن کوٹری کی قیادت میں، تب بھی وہ فروری کا ہی مہینہ تھا. 1989 میں جب انڈیا اور پاکستان کی ٹیموں کے مابین یوتھ ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا انڈر 19 ٹیموں کے درمیان، تو وہ بھی میچ پاکستان کی سرزمین یعنی پاکستان میں منعقد ہوا، اور اس کا جو ایک سیریز کا چوتھا آئی تھنک یا تیسرا ٹیسٹ میچ تھا وہ بھی بہاولپور شہر میں ہوا تھا. تو کل ہم نے دیکھا، اور ہمارے بہاولپور کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ چیمپئن ٹرافی کی جو ٹرافی ہے، جو کہ چیمپئن ٹرافی کا جو ہوسٹ ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان میزبانی کر رہا ہے ICC ایونٹ کی، اور 1996 ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کو 29 برس کے بعد پہلی مرتبہ موقع میسر آئے گا جب پاکستان کی سرزمین پر ICC کا ایونٹ منعقد ہوگا. اور یہ بہاولپور کے لیے بھی اعزاز کی بات تھی کہ بہاولپور بھی ہمارا یہ شہر دار و سرور بہاولپور بھی اس میں شامل ہوا، اور ICC چیمپئن ٹرافی کی جو ٹرافی ہے وننگ ٹیم کو دی جانی ہے اس کی رونمائی کل بہاولپور کے ڈرنگ اسٹیڈیم ہی ہوئی. ڈرنگ اسٹیڈیم کی تاریخ بھی ہم اکثر گائے بگائے آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ 1951 میں انگلینڈ ٹیم آئی تھی MCC 11 جس میں ٹام گریونی جیسا بیٹر بھی موجود تھا. اس کے علاوہ بھی شورہ آفاق بیٹرز، شورہ آفاق کھلاڑی اس ٹیم میں موجود تھے، اور اس ٹیم کا دورہ پاکستان کے لیے اہم ثابت ہوا. اور 1952 میں پاکستان کرکٹ کو ICC ریکگنائزیشن ملی. ICC جسے بعد میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا نام دیا گیا، یہ پہلے امپیریل کرکٹ کانفرنس ہوا کرتی تھی، اور اس بعد میں پھر امپیریل کرکٹ کانفرنس بھی ہوئی. پھر اس کا نام جو ہے ICC یعنی لیٹ 70s میں جو ہے 80s میں اس کا نام انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پڑا. اور 1951 میں جب انگلینڈ ٹیم پاکستان کے دورے پہ تھی تب اس کا ایک میچ جو ہے وہ بہاولپور میں کھیلا گیا تھا، اور نومبر کا یہ مہینہ تھا، آخری ہفتے میں یہ ٹیسٹ میچ منعقد ہوا تھا. اس کے بعد 1952 میں تو اسٹیٹس ملا تھا بہاولپور کے اس ٹیسٹ میچ کے بعد، جو اس کو اس وقت نا نان آفیشیل میچ تھا، یہ آفیشیل نہیں تھا، نان آفیشیل میچ تھا. اس کے بعد اس کے فرسٹ کلاس میچ کا درجہ دیا گیا، اور بالآخر پاکستان کو 1952 میں ٹیسٹ کرکٹ میں استحقاق ملا، اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے پہلی مرتبہ ہندوستان کا دورہ کیا تھا. اور 1955 میں پہلی مرتبہ دیار غیر سے ٹیم آئی یعنی انڈین ٹیم آئی، اور اس کی سیریز کا جو دوسرا ٹیسٹ میچ تھا اور
مغربی پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا پہلا انٹرنیشنل میچ بھی بھاولپور میں ہی منعقد ہوا تھا. تو یہ بھاولپور کے لیے، بھاولپور کی اسپورٹ ہسٹری کے لیے، یا بھاولپور کی جو کرکٹ ہسٹری ہے، یا بھاولپور کے ناظرین شائقین، ان کے لیے کل اعزاز کی بات تھی کہ چیمپئن ٹرافی 2025 کی وننگ ٹرافی کی رونمائی کل بھاولپور شہر میں ہوئی تھی. تو اسامہ آپ نے بھی دیکھا تو کیسا لگا آپ کو وہ؟ مجھے بہت اچھا لگا کہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا ٹرافی بہاولپور آئی ہے، اور کافی زیادہ لوگوں کی تعداد وہاں دیکھنے کو ملی. اس کے علاوہ لوگ بہت زیادہ پرجوش تھے، اسپیشلی جو ہے. اسامہ ہم نا نیوز ہیڈ لائن کی طرف چلتے ہیں. اوکے. تو بہت شکریہ اسامہ آپ کا، آج آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے.